السلام علیکم اللہ نبی آباد۔ بھائی اور دوستو، کچھ نہیں تھا اس کائنات میں، اللہ کریم نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے 6 دن کے اندر کائنات کو تخلیق کیا۔ ایک بدو نے پوچھا مما خلق الخلق، کائنات کیسے بنی؟ آپ سے پوچھا۔ ارشاد فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من الماء، پانی کے قطرے سے۔ بدو نے پوچھا پانی کے قطرے سے کیسے بنی؟ کرسی ارشاد فرمایا کہ پانی کا قطرہ اللہ کریم نے بیت اللہ کے مقام، یہاں بیت اللہ تو نہیں تھا، یہاں پانی کا بلبلہ پھینکا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم سے پانی کا وہ قطرہ 2 دن کے اندر 7 زمینوں میں تبدیل ہو گیا۔ بدو نے پوچھا زمین پہ سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ اس نے پوچھا پھر کیا بنایا؟ آپ نے فرمایا پھر 2 دن میں اللہ کریم نے اسی پانی کے قطرے سے زمین آسمان کا درمیان بنایا۔ اس نے کہا زمین آسمان کے درمیان سب سے پہلے کیا بنایا؟ آپ فرمایا جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ ہے۔ آپ میں سے جو حاجی صاحبان گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑ سے اوپر کی طرف لکھا ہوتا ہے جبل ابو قبیس، اور اس کے اوپر سارے محلات بنے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا پھر کیا بنایا؟ تو فرمایا 2 دن کے اندر اللہ کریم نے پھر 7 آسمانوں کو بنایا۔ 6 دن کے اندر 7 آسمانوں کو بنایا، 7 زمینوں کو بنایا، اور پھر بنانے کے بعد اللہ کریم نے ایک حکم ارشاد فرمایا۔ وہ قرآن مجید میں حکم آتا ہے۔ پوری کائنات بن گئی، پہاڑ گڑ گئے، سورج چمک اٹھا، پانی بہنے لگے، ہوائیں چل پڑیں، تو پھر اللہ کریم نے ایک حکم دیا پوری کائنات کو۔ حکم کیا تھا؟ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها۔ اتنا خوبصورت حکم ہے کہ آدمی اگر روح کے اوپر، ضمیر کے اوپر، یقین کے اوپر اگر اس حکم کو اتار لے تو کتنی تھکن، اداسیاں، پریشانیاں، ٹینشن، دکھ دور ہو جاتے۔ اتنا خوبصورت حکم ہے۔ حکم کیا دیا؟ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، قرآن میں آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے پوری کائنات تمہارا بنانے والا خالق تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرو کہ تمہارا رب جو چاہے گا وہ اس کائنات میں وقوع پذیر ہوگا، تمہارا رب جو نہیں چاہے گا اس کائنات میں وہ نقش مرتب نہیں ہوگی۔ عزت کس کو ملے گی اور ذلت، عروج کس کو ملے گا اور زوال، پستی کس کو ملے گی اور بلندی، دکھ کس کو ملے گا اور سکھ، بیٹے کس کو ملے گے اور بیٹیاں، غربت کس کو ملے گی اور دولت، یہ اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے زمین آسمان نے اللہ کے اس حکم کو سننے کے بعد کہا قالتا اتینا طائعین، اللہ ہم خوشی سے تیرے اس حکم کو تسلیم کرتے ہیں، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو آپ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ اس پوری کائنات کے اوپر حکم، قبضہ، قدرت، بادشاہت، تسلط اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کی ہاں ہاں ہوتی ہے، اللہ کی نہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ یتنزل الامر بینہم لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ نے کہا روزانہ میں اپنا حکم زمین والوں کے نام بھیجا کروں گا، اے پوری مخلوقات تم نے اپنے عارضی مالکوں کی خواہش کو نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ عزت کا حکم دے گا تو ذلت سے عزت نکلے گی، اللہ عروج کا حکم دے گا تو زوال سے عروج نکلے گا، اللہ صحت کا حکم دے گا تو بیماری کے جرم صحت میں تبدیل ہو جائے گی، اللہ دولت کا حکم دے گا تو غربت دولت دے گی، اللہ پستی کا حکم دے گا تو عروج سے بھی پستی نکلے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بدو آیا، اس نے آ کے پوچھا آپ علیہ السلام سے مل مشیہ، کائنات میں چاہت کس کی ہے؟ آپ فرمایا المشیۃ للہ تعالی، اللہ کی ہے۔
وہ بیٹھا تھا، کہنے لگا فإنی أشاء أن أقوم، میں چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں۔ آپ فرمایا لا بل شاء اللہ أن تقوم، اللہ چاہے گا تو تیرے جسم کے جوڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت کر کے کھڑا ہونے کے قابل حکم دے گا۔ وہ کہنے لگا میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں، فرمایا نہیں، اللہ چاہے گا تو بیٹھے گا۔ سامنے تھا درخت کھجور کا، کہنے لگے میں چاہوں تو کھجور کے درخت کو کاٹ دوں، آپ فرمایا اللہ چاہے گا تو کٹے گا۔ وہ کہنے لگا میں چاہوں تو نہ کاٹوں، آپ فرمایا اللہ چاہے گا تو کٹنے سے بچے گا۔ یہ باتیں ختم ہوئی تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے آپ کو سلام بھی کیا اور کہا اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کے اور بدو کے سوال و جواب کو سنا، اللہ نے مجھے بھیجا اور کہا میرے محبوب کو میرے سلام بھی دیں اور ساتھ کہیں آج تو آپ نے میری وحدانیت کا حق ادا کر دیا۔ بدو وحدانیت کے محل میں نقب لگا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، میں چاہوں میں چاہوں میں چاہوں۔ آپ کہہ رہے تھے چاہت، قدرت، قبضہ، مشیت اکیلے اللہ کا اور کسی کا نہیں ہے۔ تو بھائی جب لوگوں کا یقین اللہ کی ذات پہ ڈھل مل ہو جاتا، کمزور ہو جاتا، منتشر ہو جاتا، بکھر جاتا اور غیر اللہ پہ یقین آنے لگتا، تو پروردگار اپنی ذات پر یقین پختہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کے بیچ میں بھیجا کرتے تھے۔ نبی جتنے دنیا میں تشریف لائے وہ زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، پہاڑوں کو چیرنے کے لیے، ندی نالے کو ہموار کرنے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے دلوں میں چھپے ہوئے منتشر یقینوں کو مجتمع کرنے کے لیے۔ جب یقین کائناتی نقشوں پہ آ جاتا، ملک مال پہ آ جاتا، پیسے ٹکے پہ آ جاتا، چیزوں پہ آ جاتا، افراد پہ آ جاتا، نبی آ کے کہتے کام اللہ بناتا ہے، ان چیزوں سے کام نہیں بنتا۔ سب سے آخر پر یہ بنی نوع انسان پر احسان عظیم کرنے کے لیے پروردگار نے سب سے بڑے محسن کو مبعوث کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ اس لیے پروردگار نے آمنہ کے لال کے بعثت کو کائنات کا سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سب سے بڑا میرا احسان، خرب اللہ کے احسان ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تمہیں میرا تعارف کرانے والا آمنہ کا لال تمہارے بیچ میں آ گیا، عبداللہ کا لال تمہارے بیچ میں آ گیا، اور وہ تمہیں آ کر راز کی یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ قرآن کہتا ہے اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور تم اللہ کی بڑائیاں لکھو، اشجار کو کلمے بنا لو، سمندروں کو انک پاٹ اور سیاہی بنا لو، پھر بھی تمہارے رب کی تعریف کا آغاز بھی نہیں ہو سکے گا۔ من بعد ہی سبعۃ ابحر، اور تم چاہو تو اس کے علاوہ 7 سمندر اور بھی شامل کر سکتے ہو۔ جب اللہ کی ذات پہ یقین کمزور پڑنے لگتا ہے تو پروردگار اپنی ذات پر یقین کو پختہ کرنے کے لیے نبیوں کے ہاتھ پہ معجزے کرواتا، اولیاء اعظام کے ہاتھ پہ کرامات کرواتا تھا۔ کرامات اور معجزے عام حالات سے، روش سے، پریکٹس سے ہٹے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ دیکھتے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو انبیاء علیہ السلام بتاتے یہ اللہ نے کر دیا، تو لوگوں کے جیوں میں، لوگوں کے دماغوں میں اللہ کی بے پایاں قدرتیں جھوم جھوم کے آتی۔ جیسے برسات کے موسم میں بادلوں سے، رس بھرے بادلوں سے پانی ٹپکتا ہے تو لوگوں کے دلوں پہ اللہ کی عظمت آتی، مسکان لبوں پہ آ جاتی، ٹینشن دور ہو جاتی، دلوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی۔ وہ کہتے جو رب اتنا مشکل کام کرتا ہے، کر سکتا ہے، میری فریادیں، میرے مسئلے، میرے دکھیار تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دست حق پرست پر پروردگار معجزات کو رقم کرتا۔ آمنہ کے لال کے وجود اقدس پر پروردگار نے سب سے بڑا جو معجزہ کیا وہ معجزہ معراج ہے۔ ویسے تو آپ کی ذات اقدس لبریز ہے، بھری ہوئی ہے ہمہ نو قسم کے معجزات سے، لیکن سب سے جو بڑا معجزہ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں ہے، حدیث کی ہر کتاب میں ہے، سیرت کی ہر کتاب میں ہے، صدیوں سے واعظین، مقررین اس کو بیان کرتے آئے ہیں، وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ معراج سے انسانوں کی شخصیت پہ 3 فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت آتی ہے، امام کائنات کی عظمت آتی ہے، اور ہدایت کے راستے ملتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں قرآن ثابت کرتا ہے۔ سبحان اللہ ذی اسرا، پاک ہے وہ اللہ جس نے معجزہ کروایا، اسرا بعبدہ،
اور عظیم ہے وہ ذات جس کے وجود اقدس کو معجزے کے لیے منتخب فرمایا، اور کیا کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم عالم لا مقام میں لے کر اپنے محبوب کو اعمال پر مرتب ہونے والی چیزیں دکھلا کر تمہیں بتلانا چاہتے تھے کہ اگر تم نے آج یہ عمل کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا، یہ عمل کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو معجزہ اللہ کی قدرت پیدا کرتا ہے، نبوت کی عظمت پیدا کرتا ہے، اور انسانوں کو زندگی کے راہیں اور اسلوب عطا کرتا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے انبیاء کے سرتاج کا معجزہ معراج بیان کیا تھا۔ اس میں ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی یا نہیں کی تھی، بھلے میں اگر کی تھی تو اس کو دہرا دیتے ہیں کہ پروردگار نے معجزے کے لیے جو وقت کا انتخاب کیا وہ دن نہیں بلکہ رات کا انتخاب کیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے نبی کو اپنی قربتوں کی طرف لے کے چلی گئی۔ اس لیے علماء نے لکھا اللہ کی قربتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت جب رات چھا جاتی ہے، سکون عام ہو جاتا ہے، سناٹا پھیل جاتا ہے، ستارے آ کے نکھر آتے ہیں، چاند آ کے صدارت کرتا ہے، تو تاروں کی چھاؤں میں، چاند کی روشنی میں، پھیلے ہوئے سناٹے میں، ہر چیز سکون کے اندر، جب آدمی نیند کو توڑ کر وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے، تو پروردگار اس کو اپنی جتنی قربتیں رات کے سناٹے میں کی گئی عبادات سے عطا کرتے ہیں، دن کی عبادات اللہ کی قربت میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، رات کے پچھلے پر اللہ حکم دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی سائل اپنی فریادیں رکھنے والا، تو رات کے پچھلے پیر یہ فریادیں آتی ہیں لیکن سائل سوال نہیں کرتے، گناہ گار استغفار نہیں کرتے، اور مانگنے والے اس وقت خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، رحمتیں ہر طرف اس وقت جھوم جھوم کے آوازیں دے کے چلی جاتی ہیں، لیکن ہم ان راتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورہ مزمل کے اندر رات کو جاگنے کے حوالے سے خصوصی ہدایت عطا فرمائی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ اپنے محبوب کو بڑے دلجوئی کے انداز میں اور بڑے محبت آفری انداز میں رات کو جاگنے کا کہتے ہیں، اور اس جاگنے کے لیے پروردگار اپنے دیکھو نا، اللہ خالق ہے، حکم دے تو اس کو پورا اختیار ہے، اللہ مالک ہے، آرڈر دے تو پورا اختیار ہے، اللہ رب ہے، حکم دے تو اس کو پورا اختیار ہے، لو میرے محبوب اٹھ جائیے، اور اللہ کو یہ کہنے کا پورا حق ہے کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نبی بنانے والا ہے، رسول بنانے والا ہے، بے پایاں فیضان سماوی عطا کرنے والا ہے، رگ رگ کے اندر اپنی تجلیات کو بھرنے والا ہے۔ سو اللہ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ کہہ دے کہ لو میرے محبوب اٹھیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھیں، لیکن پروردگار اپنے محبوب کے مزاج کا کتنا خیال رکھتا ہے، کیا کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کر گہری نیند لینے والے میرے محبوب، اے بار نبوت سے بھرے ہوئے میرے محبوب، اے رات کے وقت موٹی چادر لے کر بند آنکھوں کے ساتھ خواب آور نیند لینے والے میرے محبوب۔ یہ سارے ترجمے ممکن ہیں یا ایھا المزمل کے۔ زمل کہتے ہیں موٹا کپڑا لے کر رات کو سونے والا، دسر کہتے ہیں باریک چادر لے کر دوپہر کے وقت سونے والا۔ ایک آدمی دوپہر کو تھک جاتا ہے، سونا نہیں چاہتا، سستانا چاہتا ہے، باریک چادر لیتا ہے تاکہ مکھیاں گرد و غبار سے بچ جائے، تو باریک چادر لے کر بند آنکھوں کے ساتھ جاگتی کیفیت سے سونے والے کو مدثر کہتے ہیں، اور گہری نیند کے ساتھ موٹا کمبل لے کر رات کو سونے والے کو مزمل کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کہا یا ایھا المدثر ایک آیت میں، اے باریک کپڑا لے کر بند آنکھوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سستانے والے میرے نبی، آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور سورہ مزمل میں کیا کہا یا ایھا المزمل، اے گہری نیند سونے والے نبی، قم اللیل، رات کو آپ کھڑے ہو جائیے۔ اب اللہ یہ کہہ کے بس کر سکتے تھے کہ آپ رات کھڑے ہو جائیے، اور اللہ کے محبوب اس کے لیے 100% تیار ہو جاتے، میرا مالک تیرا حکم ہے اور میرا رواں رواں تیری نعمتوں میں احسانات میں ڈوبا ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ رات کو کھڑے ہو جائیں تو یہ تو بہت کم حکم ہے، میں اس سے زیادہ بھی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے بچھنے کو تیار ہوں، اور اللہ کو حق ہے اور اللہ کے محبوب اللہ کے ہر حکم کو نبھا دینے والے ہیں۔ لیکن پروردگار اپنے محبوب کے ساتھ کتنی محبت، شفقت اور رعایت کا معاملہ کرتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے میرے محبوب رات کو کھڑے ہو جائیں۔ اب پھر فوراً آیا قم اللیل،
الا قلیلا۔ اچھا مجھے پتہ ہے کہ آپ کی خواب اور آنکھوں میں نیند بھی آتی ہے، سارا دن آپ نے مکہ کے بازاروں میں پھرنا بھی ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، لوگوں کے تانے بھی سننے ہوتے ہیں، سمندر میں لوگوں کے تیرنا بھی ہوتا ہے اور جگہ جگہ کی باتیں بھی کرنی، اس لیے ہم آپ کے جسم کے اندر اتری ہوئی تھکن اور آنکھوں کے اندر اتری ہوئی نیند اور دن کی بے پناہ مشقت کو جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمیں خواہش تو تھی کہ آپ جاگیں، نہیں یا ایھا المزمل قم اللیل، کھڑے ہو جائیں، کہیں الا قلیلا، تھوڑے کھڑے ہو جائیں، پھر کہا او نصفہ، جب آدھی رات کھڑے جائیں، او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس کو زیادہ کر دیں، تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، چلو پوری رات کھڑے ہو جائیں، چلو آدھی کھڑے ہو جائیں، چلو آدھی سے زیادہ کر لیں، چلو آدھی سے کم کر لیں، او زد علیہ، یا زیادہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور میرے سامنے رات کو اپنی محبت آفرین زبان سے، کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے، صادق اور پاک پوتر زبان سے، وحی کے کلمات ادا کرنے والی زبان سے اور اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے والی زبان سے، رات کو تاروں کی چھاؤں میں سناٹوں کے اندر پھیلی ہوئی ہوا کے بیچ میں آپ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے اتر آتے ہیں، کائنات میں نور پھیل جاتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ رات کو پڑھیں، لیکن آپ کی رعایت کا، جسم کی تھکن کا، آنکھوں میں اتری ہوئی نیند کا، بشری تقاضوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، سو ہم اپنے حکم کو بدلتے چلے جا رہے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیں، الا قلیلا، کم کر لیں، نصفہ آدھی رات کر لیں، او انقص، یا اس سے کم کر لیں، او زد علیہ، یا زیادہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، یہ حکم کے اندر کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی آدھا، کبھی کم، یہ امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب خالق ہونے کے باوجود تمہارے محبوب کے آداب کا اتنا خیال رکھتا ہے، تم امتی ہو کر میرے محبوب کا آداب کا تمہیں کتنا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ مالک ہو کر پورا آرڈر دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی الفاظ بدل رہا ہے، لہجے بدل رہا ہے، پوری رات، آدھی رات، کم رات، زیادہ رات، اور یہ کہتے کیوں ہیں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ کے اوپر ایک بوجھ ڈالنا ہے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، لیکن رات کا جاگنا اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ کو تعاون بنے گا، ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور بات بڑی مضبوط ہو جائے گی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور میرے محبوب ہم آپ کے دن کو جانتے ہیں، لمبی مصروفیات آپ کے پیچھے ہوتی ہیں، غیر مسلم آ رہے ہیں، اپنے آ رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں، امیر آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، زخمی آ رہے ہیں، مجاہد آ رہے ہیں، جہادی باتیں آ رہی ہیں، جبریل آ رہا ہے، تو آپ کا دن اتنا مصروف ہوتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو تو وقت کم ملتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا، لہٰذا آپ رات کا کچھ حصہ جتنا آپ کا جی چاہے پوری رات کر لیں، آدھی رات کر لیں، اس سے کم کر لیں، اس سے زیادہ کر لیں، لیکن میرے محبوب تارے کے تاروں کی چھاؤں میں میرے ساتھ اپنے راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے رات کے کچھ حصے کا پہر میرے لیے نکالا ضرور کریں۔ آپ اس میں اندازہ کر لیں کہ اللہ اپنے محبوب کے مزاج کی رعایت رکھنے کے لیے آیتوں کی ترتیب کس طرح آگے پیچھے کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو رات کے وقت معراج کروایا اور ہمیں کہا کہ تم بھی اگر معراج پہ جانا چاہتے ہو، بلندیوں پہ جانا چاہتے ہو، عروج پہ جانا چاہتے ہو، میرے ساتھ قرب بنانا چاہتے ہو، تو پوری رات خواب خرگوش کے مزے نہ لیا کرو، رات کے کسی حصے میں نیند کو توڑو، آنکھوں کو چھوڑو، پانی سے اپنے آپ کو تر و تازہ کرو اور میرے حضور کھڑے ہو جاؤ، جائے نماز ہوں، لمبے سجدے ہوں، لمبے رکوع ہوں، سبحان ربی العظیم کی آوازیں ہوں، کائنات معطر ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر کے اندر تہجد گزار پائے جاتے تھے، پھر میڈیا کی نحوست کی وجہ سے رات 1 بجے 2 بجے تک میڈیا دیکھنے والی آنکھیں، یہ گنہگار آنکھیں اس قابل نہیں ہوتی کہ پروردگار ان میں اپنی محبت کی شمع روشن کرے یا ان کو اپنے سبحان ربی الاعلیٰ کے لیے آخری رات کے پیر اٹھنے کی توفیق نصیب کرے۔ یورپ نے ہماری راتوں کو برباد کرنے کے لیے ٹی وی چینل کے نام پر اور کیبل ڈش کے نام پر رات گئے تک پروگراموں کی اتنی بھرمار کر دی کہ اب وہ آنکھیں بہت کم رہ گی جو رات کے پچھلے پہر رو دھو کر اللہ کی محبت میں آنکھوں سے وضو کیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو رات کو معراج کروا کر امت کو ایک خاموش پیغام دیا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ تعلق بڑھانا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت جاگنے کا اپنا معمول بنایا کرے۔ اللہ کے محبوب تشریف لے کے بیت المقدس جا پہنچے، وہاں جماعت کروائی، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، وہاں جماعت کروائی اور جماعت کروانے کے بعد نبیوں سے سلام دعا ہوا، ہر نبی نے اپنے اوپر اللہ پاک کے ہونے والے احسانات کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا پروردگار نے میری زبان میں شیرینی رکھی
اور پروردگار نے مجھے لوہا نرم کرنے کی توفیق عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا پروردگار نے مجھے ہواؤں فضاؤں کی مخلوقات کی بادشاہت عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار نے مجھے خلت اور خلیلی کا لباس پہنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار نے طور سینا پہ اپنے کلام کا شرف مجھے عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار نے اپنا کلمہ مریم میں القا کر کے میرے وجود کا ذریعہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن کی تعریف کی، اور اس طرح ہر نبی نے اپنے اوپر اللہ پاک کے ہونے والے احسانات میں سے کسی ایک احسان کو نمایاں کر کے بیان کیا۔ آخر پہ آمنہ کے لال کی طرف سب کا رخ پھر گیا تو آمنہ کے لال نے بیت المقدس میں رات کے آخری حصے میں تمام انبیاء کی موجودگی میں جب سن چکے کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو ذبیح، کسی کو نجی، کسی کو کچھ بنایا، تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا سچ کہا، سچ کہا، پروردگار نے تو میں نے احسانات سے نوازا، لیکن میرے پروردگار نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا۔ اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سچ کہا، سچ کہا میرے محبوب، میرے بیٹے، میرے شہزادے، سچ کہا۔ یہی وہ صفت ہے جس کے بنا پر پروردگار نے آپ کو ہمارا امام بنایا، کیونکہ پروردگار نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا، پوری کائنات کے لیے رحمت۔ اور آج اس رحمت للعالمین کی امت کو دیکھا جائے تو وہ اپنوں کے لیے زحمت، ماں کے لیے زحمت، بیوی کے لیے زحمت، پڑوسیوں کے لیے زحمت، دوستوں کے لیے زحمت، اگر دکاندار ہے تو گاہکوں کے لیے زحمت، شوہر ہے تو بیوی کے لیے زحمت، پڑوسی ہے تو ہمسائے کے لیے زحمت، حاکم ہے تو رعایا کے لیے زحمت، باپ ہے تو بیٹے کے لیے زحمت، دوست ہے تو دوستوں کے لیے زحمت۔ حتیٰ کہ رحمت للعالمین کی امت کا رویہ دیکھا جائے تو بوڑھوں کے آنسو نہیں تھمتے، ماں کی آہیں نہیں تھمتی، دوستوں کی پریشانی نہیں تھمتی، پڑوسیوں سے پریشان اور نالاں بیٹھے ہیں۔ رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان امت سید الاولاق سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ذات پاک جس کی رحمت کی چادر کافروں کے اوپر بھی آ گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں کس درجے کا کافر تھا حبار بن اسود۔ مکہ فتح ہو گیا، آپ طواف کر رہے تھے۔ فضالہ بن عبید ایک مکہ کا مشرک تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے بار بار آپ کے قریب آ جائے، حتیٰ کہ آپ کو جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا فضالہ بن عبید خنجر مارنے کے انتظار میں ہے، مشرک تھا، فتح مکہ کے موقع پہ قید ہو گئے، اور اس وقت آپ نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد آپ کے قریب قریب طواف کر رہا تھا کہ کوئی موقع ڈھونڈوں اور زہر آلود خنجر نبوت کے پاکیزہ نورانی جسد اطہر کے اندر اتار دوں، تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا فضالہ بن عبید اپنے وجود کے ساتھ خنجر لے کے پھر رہے۔ تو آپ کے قریب جب آیا تو آپ نے فضالہ کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے کہا بچہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا ذکر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ کہا بچہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کہا یا اللہ جو زبان سے کہتا ہے اس کی بات اس کے دل میں اتار دے، اور واقعتاً اپنی یاد اس کے اندر اتار دے۔ پھر کہا بیٹا ذکر کرنے والے خنجر لے کے طواف نہیں کیا کرتے، تم خنجر پھینک دو، خنجر سے بچانے والے نے مجھے پیغام عطا کر دیا ہے۔ تو فضالہ بن عبید نے خنجر نکال کر آپ کے حوالے کیا، کہا میں قربان جاؤں، میرے محبوب رحمت للعالمین کے علاوہ کوئی عرب اپنے دشمن کے اوپر اتنی موٹی سبز چادر بچھانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑ پڑتے ہیں اور پھر معاف کرنے کو جی نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کریں حبار بن اسود کتنا بڑا ظالم تھا۔ نبوت کی صاحبزادی بڑی سیدہ زینب کا شوہر جب بدر کے موقع پہ گرفتار ہو گیا تو آپ فرمایا جنگ کا تاوان دو۔ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میری بیوی زینب رضی اللہ عنہ امام کائنات کی شہزادی سسر نے گرفتار کیا، داماد گرفتار ہوا، اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا مکہ سے میرے لیے رہائی کا تاوان لے کے آؤ۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تک اس کا بھائی پہنچا اور اس نے کہا کہ اس طرح بھائی اپنے تاوان کے لیے کچھ چاہتا ہے۔ تو سیدہ زینب نے اپنی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملا ہوا شادی میں جہیز کا زیور اور وہ ہار وہ دیا اپنے دیور کنانا کو کہ جاؤ میرے اپنے شوہر کی رہائی کی صورتیں بناؤ۔ تو کنانا مکہ سے سیدہ خدیجہ کا ہار جو جہیز کے موقع پہ بڑی شہزادی کو ملا تھا وہ لے کے مسجد نبی کو پہنچا تو آ کے کہا اللہ کے نبی میرے بھائی کو رہا کر دیں۔ کہ کس بنا پہ رہا کریں؟ آپ فطرانہ اس کا خراج تو لائے نہیں، رہائی کے لیے تاوان تو لائے نہیں۔ تو اس نے رومال کھولا اور اندر ماں خدیجہ کا دیا ہوا ہار تھا۔ تو نبوت کے نورانی آنکھوں سے ایسے چشمان مبارک سے آنسو بہے۔ آپ کو ماں ہماری ماں اور اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ یاد آ گئی۔ پھر فرمایا کہ میری بیٹی کو اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کوئی چیز بھی نہ ملی، اس نے اپنا زیور بھیج دیا۔ پھر اپنے صحابہ کو کہا کہو تو میں ویسے معاف کر دوں۔ اب دیکھو امت کو اسوہ دیا جا رہا ہے کہ وقت کا نبی
اپنے مجرم کو معاف کرنے کے لیے صحابہ سے مشاورت مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ قربان، آپ جو چاہیں کر دیں. آپ نے کہا لو میں نے معاف کیا، لیکن تاوان جنگ یہ ہوگا کیونکہ تم واپس جاؤ اور میری زینب کو مکہ سے مدینہ بھجوا دو، چونکہ ماں اس کی جنت المالا میں دفن ہو چکی ہے. 2 بھائی عبداللہ اور ابراہیم، وہ عبداللہ اور قاسم، وہ بھی دفن ہو چکے ہیں جنت المالا میں. 3 اس کی بہنیں رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، تینوں شہزادیاں یہاں مدینہ منورہ آ چکی ہیں. میں بھی مدینہ منورہ آ چکا ہوں. لہٰذا زینب کو اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے مکہ میں آپ کے مکان کی 4 دیواری کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ملتی، لہٰذا میری زینب کو واپس بھجوا دو. تو سیدہ زینب کو واپس بھجوایا تو حبار بن اسود وہ شخص تھا جس نے اونٹ پر بیٹھی ہوئی شہزادی کو نیزہ مارا، وہ گری، بچہ ضائع ہو گیا، خون نکلا، اور اس زخم کے ساتھ کم و بیش 500 کلومیٹر کا کراتے ہوئے سفر کیا. سیدہ زینب نے مدینہ منورہ میں آئی تو چہرے کا رنگ پیلا، وجود ٹوٹا ہوا تھا. کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ حبار بن اسود نے نیزہ مار کر اللہ کے محبوب مجھے گرا دیا اور میرا جسم خون سے لت پت ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر یہ حبار بن اسود گرفتار ہو گیا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے زخم تازہ ہو چکے ہوں گے. 2 ہجری میں یہ سیدہ زینب پہنچی، 8 ہجری میں حبار بن اسود گرفتار ہوا. جب سامنے لایا گیا تو اس نے کہا اللہ کے محبوب اگر آپ مہربانی فرما دیں، مجھے معاف کر دیں تو میں کلمہ طیبہ پڑھنے کو تیار ہوں. تو آپ نے اپنی رحمت کی چادر حبار پہ ڈال کر اس کو کلمہ پڑھا دیا. یہ تھا ایک زمانہ اس امت کے رحمت للعالمین کا کہ ایسے لوگوں کے اوپر معافی کی چادر پھر رہی تھی کہ آدمی حیران ہو جاتا تھا. آج پھوپھوں کے ساتھ لڑائی ہے، خالہ کے ساتھ لڑائی ہے، ماموں کے ساتھ لڑائی ہے، 10-10 20 سال سے لڑائی ہے، حتیٰ کہ سگے بھائی سے لڑائی ہے اور سلام کرنے کو تیار نہیں. بھائی کے ساتھ وکیل کر کے کھڑا ہے اور دوسرے کو گرفتار کرانے کے لیے تیار ہے. اگر رحمت للعالمین دیکھیں کہ میری امت کے لوگوں کا یہ عالم ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. تو اس موقع پر آپ علیہ السلام فرمایا بے ٹھیک ہے سب نبیوں کو اللہ پاک نے فضائل بیان کیے، لیکن پروردگار نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اس پر کہا گیا ہاں آپ نے سچ کہا. پھر نبیوں سے سلام دعا ہوا. اس کے بعد دوسرا سفر ہوا جس کو معراج کہتے ہیں. ایک سیڑھی لائی گئی. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں اس سیڑھی سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی جو بیت المقدس میں گاڑی گئی اور پہلے عرش تک رکھی گئی، آسمان تک، اور اس پہ قدم قدم رکھتے رکھتے آپ اوپر تشریف لے گئے. براق کو یہاں چھوڑ دیا گیا، جبریل یہاں ہم نوا ہو گیا، میکائیل اسرافیل الگ چلے گئے. یہاں پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ اس زینے، عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اس پہ چڑھتے چڑھتے آپ تشریف لے کے گئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اسی سیڑھی کے ذریعے 4تھے آسمان پہ لے کے جائی جاتی ہے، جس سیڑھی کے ذریعے امام کائنات معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے. جب سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے پہلے آسمان پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دستک دی. اوپر بند آسمانوں سے آواز آئی من دق الباب، دستک دینے والا کون؟ نیچے سے کہا جبریل. اوپر سے آواز آئی ومن معک، ساتھ کون؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اوپر سے آواز آئی بوئس الیہ، نیچے سے آواز آئی لقد بوئس الیہ. یہ بخاری کی روایت ہے. کہا وہ اللہ نے پکارا، بلایا؟ کہنے لگے ہاں بلایا. تو یہ نہیں کہا، جب یہ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. ساتھ کون؟ کہا اللہ کے محبوب. تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا محمد کون. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت میں آسمان کے نوری مخلوق کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا، وہ ساعت ہمایوں آئے گی کہ وہ دونوں جہانوں کا سردار آسمان کو اپنے قدموں سے منور کر کے آسمان والوں کو رونق بڑھائے گا. تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کون، کہا بسم اللہ. سوال یہ کہ بوئس الیہ، بلائے گئے؟ نیچے سے جواب ہے جبریل لقد بوئس الیہ، ہاں بلائے گئے. دروازہ کھلا، آپ اوپر گئے تو وہاں دیکھا تو آدم علیہ السلام جو جن سے ملاقات ابھی ہوئی تھی بیت المقدس میں، وہ وہاں پہلے آسمان پہ پہنچے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا فرحب علی وداع علی بخیر، خوش آمدید خوش آمدید، میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا آ گیا. پھر آدم علیہ السلام نے دیکھا، آپ علیہ السلام دیکھا، آدم علیہ السلام کے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ ابا کا مزاج کیا ہے؟ دائیں دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. تو اب آدم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا تھا ان کی روحیں میری بائیں طرف کر دی ہیں، اور جن کو جنت میں ڈالنا تھا ان کی روحیں دائیں طرف کر دی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی اپنی نیکی پہ اترائے مت، کچھ پتہ نہیں اس کی روح عالم ارواح میں ابا آدم کے کس کی طرف تھی. نیک کو نیکی پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. ابا آدم کی ملاقات کے وقت روحوں کا یہ انداز نیک لوگوں کے نیکی کا تکبر نکالتا ہے. کوئی اپنے حج پر، توبہ پر، تسبیح پر، تلاوت پر، شیخ الحدیث ہونے پر، بڑے
عالم فاضل ہونے پر اور امام ہونے پر ناز مت کرے، کیا پتا کہ انجام کے اعتبار سے اس کی روح دائیں طرف کی تھی یا بائیں طرف کی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ پاک نے 2 مٹھیوں میں روحوں کو اٹھائی تھی، فرمایا قبضۃ فی الجنہ و قبضۃ فی النار، یہ روحیں جنت میں جائیں گی اور یہ روحیں جہنم میں جائیں گی۔ فلا ادری فی ای القبضتین اکون، اور مجھے نہیں پتا کہ میری روح اللہ کی جنت والی مٹھی میں تھی یا مجھے نہیں پتا کہ میری روح اللہ کے جہنم والی مٹھی میں تھی۔ وفات کے وقت رو رہے تھے۔ اور یہ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن کو یمن رخصت کرتے ہوئے اللہ کے محبوب نے اونٹ پر گھوڑے پر چڑھایا اور لگامیں پکڑی اور مدینہ منورہ سے کم و بیش 3 میل دور تک اللہ کے محبوب لگام پکڑ کر پیدل چلتے رہے اور معاذ بن جبل کو گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کیا۔ لوگوں نے تانا دیا معاذ بن جبل کی ٹانگیں کمزور تھیں، کہ پتلی ٹانگوں والا۔ آپ فرمایا تمہیں پتہ نہیں معاذ کی کمزور ٹانگیں اللہ کے نزدیک جبل احد سے بھی وزنی ہیں۔ اور یہ وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی فرمایا تھا معاذ قسم اللہ کی ذات کی تیرا نبی تیرے سے محبت کرتا ہے۔ اتنا عظیم جملہ نبوت نے فرمایا، معاذ قسم اللہ کی ذات کی تیرا نبی تیرے سے محبت کرتا ہے۔ یہ معاذ جن کو اللہ کے نبی نے رسول قاصد بنا کر بھیجا یمن کی طرف اور اپنے ہاتھوں سے لگام پکڑی اور فرمایا معاذ واپس پلٹو گے تو مجھے نہیں گمان کہ میری آپ کی ملاقات ہوگی، گمان یہ ہے کہ آؤ گے تو میری قبر کو آ کے دیکھو گے۔ یعنی اس انداز سے رخصت کرنے والا صحابی وہ وفات پا رہے ہیں تو رو رہے ہیں اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ کسی نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ پتہ نہیں جہنم والی روحوں میں تھا یا جنت والی روحوں میں تھا۔ اس لیے کسی آدمی کو اپنی نیکی پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے اور گنہگار کو حقیر نہیں جانا چاہیے۔ کیا پتہ کہ گنہگار ازلی نیک ہو اور یہ تکبر کرنے والا ازلی بدبخت ہو، لہٰذا کسی کو نظر حقارت سے نہ دیکھیں۔ آپ اندازہ کریں عبید اللہ بن جحش اللہ کے محبوب کے سالے ہیں، اللہ کے محبوب کے فرسٹ کزن ہیں، پھپھا زاد بھائی ہیں اور صحابی ہیں اور ام حبیبہ کے شوہر ہیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا، پانی پڑا کہ پانی، جب ہجرت حبشہ ہوئی تو عبید اللہ بن جحش آپ علیہ السلام کی پھپھو حضرت امیمہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ سگے پھپھا زاد بھائی ہیں۔ پھر آپ کے سالے ہیں حضرت زینب بنت جحش آپ کی اہلیہ، ان کے سگے بھائی ہیں اور پھر آپ کے صحابی ہیں۔ 3 نسبتیں، آپ کے سالے، آپ کے پھپھا زاد بھائی اور آپ کے صحابی ہجرت کر کے گئے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کر کے گئے حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ، اس میں 4 مرد اور 11 عورتیں، 11 عورتیں اور 4 مرد، یہ ہجرت کر کے گئے کہ یہ مکہ کی فضا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، مشرکین تشدد کرتے ہیں، ایمانی زندگی گزارنے نہیں دیتے۔ ایمان کو بچانے کے لیے وطن مکہ جیسا بیوادن غیر ذی ذرا چھوڑ کر اجاڑ دیس سمندر کے پار نجاشی کے وطن میں چلے گئے۔ جعفر طیار ان کے امیر بنائے گئے اور 4 عورتیں اور 11 مرد پہنچے، وہاں ایمان کی زندگی بسر کرنے لگے۔ نجاشی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ایک دن گھر میں یہ عبید اللہ بن جحش ہے، آپ ان کی نسبت دیکھیں، صحابی، پھپھا زاد بھائی، نبوت کے زمانہ پانے والے اور اللہ کے محبوب کے سالے۔ واپس ایک دن گھر میں ہے تو میں حبیبہ نے کہا آپ کے منہ سے بو کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ کہنے کہ مجھے عجیب سی بو لگ رہی ہے اور آپ کے لہجہ بھی عجیب لگ رہا ہے۔ کہا کوئی نہیں۔ اصل ہوا یوں کہ ایک دن حبشہ کے بازاروں میں گھوم رہے تھے تو ایک گرجا گھر کو دیکھا، گرجا گھر کے کنارے پہ کھڑا تھا پادری، اس نے کہا آپ اندر آ کے ہمارے گرجا گھر کو دیکھیں، اس میں بڑی مقدس چیزیں ہیں، ماں مریم کی تصویریں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں ہیں۔ انہیں شوق آیا اور گرجا گھر کے اندر چلے گئے۔ پادری نے دیکھا کہ نوخیز ایمان والا ہے، انہوں نے ان کے ہم رنگ زمین جال بچھایا اور ان کو گرجا گھر کے اندر عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ کہا آتے جاتے رہا کریں، حق کی تلاش میں ہیں، ہم آپ کو حق بھی بتائیں گے۔ تو یہ پھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ جب ہم ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ آئے تھے اس وقت ان کی آنکھوں میں ایمان تھا، ہاتھوں میں ایمان تھا، پیشانی پہ ایمان تھا اور چہرے پہ ایمان تھا۔ دھیرے دھیرے گرجا گھر کے ماحول میں ایمان ڈم ہونے لگا، ایمان کمزور ہونے لگا اور اس کے وجود کے اندر ایمانی لہریں ختم ہونے لگی۔ میں نے ایک دن کہا کہ آپ آتے ہو تو آپ کی طبیعت میں وہ بات نہیں ہوتی، چمک دمک نہیں ہوتی؟ کہا کچھ نہیں۔ ایک دن لیٹ نائٹ آئے تو حضرت جعفر طیار کو میں حبیبہ نے شکایت کی کہ یہ پتہ نہیں عبید اللہ بن جحش لیٹ کہاں سے آتے ہیں۔ انہوں نے جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ گرجا گھر میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور عیسائیوں سے ان کی عیسائیت کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا عہدے اور سٹیٹس اور نسبتیں رکھنے والا آدمی
یعنی کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آخر ایک دن آیا، حضرت جعفر طیار نے کہا بھائی نجاشی نے ہمیں جو 4 دیواری دی ہے اس 4 دیواری سے باہر ہمیں نکلنا نہیں چاہیے، وہی ہمیں رہنا چاہیے۔ تو آخر ایک دن آیا، یہ گھر واپس نہ آیا، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو گرجا گھر میں عیسائیوں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ بالآخر انہوں نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا میں نے تمہارا اسلام چھوڑ دیا ہے، مجھے اس سے بہتر اسلام عیسیٰ کا روپ میں مل گیا۔ اتنی بڑی نسبتیں رکھنے والا شخص جعفر طیار رضی اللہ عنہ قرآن سناتے رہے، اللہ کے محبوب کا فرمان سناتے رہے، مکہ سے ہجرت کرنے کا سبب بتاتے رہے اور دشوار گزار راستوں کی قربانی سناتے رہے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں، مجھے عیسائی ہونے ہیں۔ بالآخر عیسائی ہو کے یہ مر گئے اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ میں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں اس امید پہ پڑھی سیرت النبی کی کہ شاید کسی کتاب میں ایسی کو بات مل جائے کہ موت کے وقت عبید اللہ بن جہش پادری کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں کلمے پہ مرنا چاہتا ہوں، لیکن میری کئی آنکھیں راتیں جاگیں، کئی کتابوں کو کھولا عربی اردو، لیکن اس امید پہ میں صفحات کھنگالتا رہا کہ بچ جانا چاہیے، کلمے پہ مرنا چاہیے، ہجرت کر کے آنے والا، لیکن بالآخر ہر کتاب نے یہی لکھا کہ کافر ہو کے مر گیا، عیسائی ہو کے مر گیا، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہو گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا بعد میں نکاح جعفر طیار نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالد بن سکران کی موجودگی میں کر دیا۔ تو کوئی آدمی اپنے آپ پہ ناز نہ کیا کرے، بڑے بڑے ابھرتے ہوئے دیے بجھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتے خزاؤں کی زد میں آ کے شاخوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، لہٰذا کسی کو حقیر نہ جانو۔ کوئی پتہ نہیں ہم آدم علیہ السلام کے بائیں جانے والے تھے یا ہم آدم علیہ السلام کے دائیں جانے والے تھے، ہم اللہ کی دائیں مٹھی میں تھے۔ تو اب آدم علیہ السلام کو اپنے پہلے آسمان پہ دیکھا، اپنے کہا یہ کیا ہے؟ کہ جنتی روحیں۔ یہ کیا ہے؟ کہ سدا بہار کی ازلی بدبخت جہنمی روحیں۔ کہا اس کا کوئی؟ کہ یہ اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ملے، پھر آدم علیہ السلام نے کہا پہلے آسمان کا انہیں کچھ وزٹ کروائیں۔ پہلے آسمان پہ آپ نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے صحیح سلامت، اور ایک آدمی آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا دہکتا ہوا پتھر، اور وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ آ کے مارتا ہے، اس کا چہرہ جل جاتا ہے، بھیجا بہر آ جاتا ہے، چیخیں دور تک آسمان پہ بلند ہوتی ہیں، اور اتنے میں پتھر لڑکتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں وہ پھر آدمی جاتا ہے اور پتھر اٹھاتا ہے اور پھر اس کے سر پہ مارتا ہے۔ پتھر مارنے سے پہلے وہ ہال کرنا شروع کر دیتا ہے، بچاؤ بچاؤ، لیکن ہاتھ اس کے بندھے ہوئے، پھر پتھر گرتا ہے اور پھر اس کا سارا بھیجا اور سارا کام، حتیٰ کہ یہ بار بار اتنا روح فرسا اور دلدوز اور آہم اور چیخوں والا منظر تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ ہے لنوریہ من آیاتنا، کہ میرے محبوب آپ آسمان پہ تشریف لیں، ہم آپ کو عالم مثال میں کچھ باتیں دکھلائیں گے، آپ جا کے بتائیے گا، کیونکہ آپ کے ماننے والے میری بات آپ کے وسیلے سے آئے تو قبول کر لیتے ہیں، آپ کے بغیر میری بات بھی آئے تو یہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ مشرکین مکہ نے کہا انسب لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا تعارف کرو۔ مشرکین مکہ یہود مدینہ کے پاس گئے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ تو اس پر انہوں نے کہا 3 سوال دیتے ہیں، اگر تینوں کے جواب دے دے تو جھوٹا ہوگا، تینوں کے نہ دے تو جھوٹا ہوگا، 1 کا دے 2 کا نہ دے تو جھوٹا ہوگا، 2 کا دے 1 کا نہ دے تو سچا ہوگا۔ تب مشرکین مکہ کے آسمانی کتابوں کے سوال لے کر، وہاں سے یہودیوں کے سوال لے کر مدینہ سے مشرکین مکہ آئے آپ علیہ السلام کے پاس کہ جی ہم 3 سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا بسم اللہ کرو۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، اور یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا، اور یہ بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے جو غار میں چھپ گئے اور پھر عرصے کے بعد بحر برآمد ہوئے۔ تو آپ نے ابھی آپ خاموش تھے، تو آپ نے فرمایا اچھا میں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر آئے کہ جی بتائیں، آپ نے کہا کل بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر آئے کہ بتائیں، کہ جی میں کل بتاؤں گا۔ آتے رہے، کہتے رہے، آتے رہے۔ 17 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے محبوب ان کے 2 سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں، تیسرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ سورہ کہف لے کے جبریل علیہ السلام اترے، 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، ان کے جلوں میں جبریل علیہ السلام ہے۔ اس میں کہا ذوالقرنین یہ تھا، اس میں کہا غار میں چھپنے والے اصحاب کہف تھے۔ یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہو روح کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ تو 1 سوال کا جواب نہ دیا، 2 سوالوں کے جواب دے دیے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ جو جواب آج لے کے آئے 17 دن کے بعد، یہ پہلے کیوں نہ لے کے آئے؟ مشرکین بغلیں جہاں کا تعلیم پیٹا کرتے تھے اور صحابہ روئے کرتے تھے کہ وہ کہتے تمہارا نبی اگر اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو بالآخر
اس پر پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ 17 دن کے بعد جو تشریف لائے آپ پہلے دن آ جاتے۔ مشرکین نے بڑے تانے دیے، صحابہ بڑے مغموم ہوئے، روز آ کے پوچھتے کہاں ہے کہاں ہے۔ اس پہ جبریل علیہ السلام نے کہا میرے محبوب اصل بات یہ ہے، پہلے دن جب مشرکین آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے، روح کیا ہے، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ کہا میرے محبوب آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا تھا، انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کہا میرے محبوب اگر آپ اللہ کہتے ہیں ہمیں ساتھ نہیں لیں گے تو بعد والا کون لے گا؟ جب آپ ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنے لگ جائیں گے، آپ نے یہ کہنا تھا کہ اللہ چاہے گا تو میں کل بتاؤں گا۔ میرے محبوب آپ کے ذریعے تو میں نے اپنا آپ منوانا ہے تیرے امتیوں کے ذریعے، اور آپ مجھے ساتھ نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا جواب دیں، آپ نے کہا کل۔ کہا میرے محبوب اللہ کو اس بات کا بڑا عجیب مسئلہ لگا۔ کہا میرے محبوب آپ بھی مجھے میرے ساتھ نہیں لیتے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ یوں نہ فرمایا کریں میں کل بتاؤں گا، آپ یوں کہیں کہ میرا اللہ چاہے گا تو میں کل بتلا دوں گا۔ لہٰذا اس کے جواب میں 17 دن لیٹ ہو گئے تو مشرکین مکہ کا 2 سوالوں کا جواب یہ اور تیسرے کا یہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا تعارف کرو، اللہ کون ہے؟ تو اس پہ آسمان سے وہی اتری، قل هو اللہ احد۔ یہ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ ان سے کہیں وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، قل هو اللہ، وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، احد اکیلا ہے۔ تو علماء نے لکھا اللہ کا جواب یوں بھی ہو سکتا تھا، یہ پوچھتے ہیں اللہ کون ہے، ان سے کہو اللہ اکیلا ہے، لیکن اللہ نے اپنے اور سائل کے بیچ میں اپنے نبی کو ڈالا کہ میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیں، بیچ میں آپ کی زبان سے میرا تعارف ہوگا تو یہ مانیں گے۔ اور سچی بات ہے کہ وہ تعارف یا وہ نیکی جس کے اللہ اور اللہ کے ہمارے درمیان میں اللہ کے محبوب نہ رہیں تو وہ نیکی مردود ہو جاتی ہے، گناہ سے بدتر ہو جاتی ہے، وہ کنڈم اور ردی کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اپنا تعارف آپ کے بغیر نہیں کرواتا، میں نہیں کر، وہ کہتے ہیں اللہ کون، میں کہتا ہوں قل آپ ارشاد فرمائیں، آپ کی زبان سے نکلے گا تو وہ سند ہو جائے گا۔ تو اس پہ آدم علیہ السلام نے کہا، پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہ میرے محبوب لنوریہ من آیاتنا، معراج کی شب میں نے کچھ باتیں دکھلانی ہیں، آپ نے جا کے امت کو بتلانی ہے، امت آپ پر اعتبار کر کے ان باتوں کو مان لیں گے کہ اچھا یہ بتلائیں کہ یہ کون ہے جس کے سر پہ دہکتا ہوا زوردار پتھر پھینک کر چہرے کو ڈی شیپ کر دیا جاتا ہے، سر کا بھیجا نکال دیا جاتا ہے، پورا آسمان چیخوں سے لبریز ہو جاتا ہے اور اس کی کسی فریاد پہ ترس نہیں کھایا جاتا، اس کی آہوزاری پہ ترس نہیں کھایا جاتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے وقت سوئے رہتے تھے، نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ اب کسی کو یقین ہو، اسے پتہ چل جائے کہ میری بیوی نماز کے وقت سوئی ہوئی ہے اور یقین آ جائے معراج کی اس بات پر، میرے بچے سوئے ہوئے ہیں اور یقین آ جائے نماز کی بات کر، بچے کی چارپائی پہ بھیڑ پڑا ہو آدمی جگا کے اٹھا دیتا ہے، سانپ کا چھوٹا سا بچہ پڑا ہو آدمی فوراً جگا دے، حتیٰ کہ بچے کو نیچے پھینکنا پڑے تو پھینک دیتا ہے کہ بچہ آپ کی چارپائی پہ چھوٹا سا سانپ تھا، آپ کی چارپائی پہ چھوٹا سا بھیڑ پڑا تھا۔ کہاں یقین ہے کہ بھیڑ کا کاٹنے سے نرم و نازک وجود کو تکلیف ہوگی، سانپ کے زہر سے اندر خون میں تبدیلی آ جائے گی۔ نبوت کی بات پہ اگر یقین آ جائے تو معجزہ معراج کے اندر یہ بات آتی ہے کہ دیکھو تمہارا نبی آسمان کی خبریں لا کر تمہیں بتلا رہا ہے کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا نماز کے وقت سونے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ سر کے اوپر پتھر مار کر اس بھیجے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، چونکہ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں نیند سے نماز بہتر ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے آپ نے کہا، آدم علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی اپنی امت سے کہیے گا نماز کسی وقت نہ چھوڑیں، نماز کسی وقت نہ چھوڑیں۔ اکثر دوست کہتے ہیں فجر کی نماز قابو نہیں آتی، تو کوئی کام کائنات میں بلا سبب نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد بلا سبب جاگنا گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بلا سبب جاگنا، 3 آدمیوں کو جاگنے کی اجازت ہے، ایک پڑھنے پڑھانے والا وہ جاگ سکتا ہے، میاں بیوی کوئی حال احوال وہ جاگ سکتا ہے، یا دینی امور کے حوالے سے مجاہدین رات کو بیٹھ کر منظر بناتے ہیں کل کہاں حملہ کرنا ہے، پیش قدمی کہاں کرنی ہے، تو وہ جاگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلا ضرورت عشاء کی نماز کے بعد گھنٹہ منٹ سیکنڈ جتنا آدمی جاگا اتنا گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ گناہ پراپر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اب جو لیٹ نائٹ جاگے گا ٹی وی کے نام پر، ڈش کے نام پر، ڈرامے کے نام پر، خبروں کے نام پر، یقیناً وہ آنکھوں کے اندر نیند پوری نہیں ہوگی اور فجر کے وقت اس کو جگانا بھی چاہیں گے تو وہ جاگ ہی نہیں سکتا۔ عشاء ہو سوئچ آف ہو جائے، عشاء ہو نیند کے غار میں چلے جائیں، تو فجر کے وقت 6 گھنٹے کا کوٹا پورا ہو چکا ہوگا، 7 گھنٹے کا کوٹا پورا ہو چکا ہوگا،
ادھر ہواؤں کے دوش پہ سوار ہو کے آواز آئے گی الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ کہے گا مؤذن تیرے منہ میں گھی شکر، بسم اللہ میں حاضر۔ لیکن کون ہے جس کو اس کا پیا بلائے اور منہ نہ دھوئے، پیا بلائے اور کلی نہ کرے، پیا بلائے اور اپنے آپ کو سنوارے نہ، میں منہ دھو لوں، مسواک کر لوں، چہرے کو حشاش بشاش کر لوں، وجود کو ٹھیک کر لوں، کپڑوں کو درست کر لوں، بالوں کو سنوار لوں، تمہیں پتہ نہیں میرے محبوب حقیقی نے بلایا ہے۔ وہ کہے گا بغیر منہ دھوئے آ گئے، بغیر تیار ہوئے آ گئے، تمہیں میرے پاس آنے کا شوق ہی کوئی نہیں تھا، میں اپنے آپ کو سنوار لوں۔ یہ اٹھے گا، سنوارے گا اور اللہ کے گھر میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ تو پھر آپ دوسرے آسمان پہ گئے، دستک ہوئی، وہی سوال ہوئے، جواب میں آپ نے پوچھا کون کا فلاں، دروازہ کھلا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، یہ دونوں یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں کزن بھی ہیں، دونوں نبی بھی ہیں، اور دونوں وہاں ملے۔ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور عیسیٰ علیہ السلام مریم صدیقہ کی بیٹی، مریم صدیقہ کی ماں، اور یحییٰ زکریا علیہ السلام کی اہلیہ الشبہ۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام الشبہ تھا، جن کو انگریزی میں الزبتھ کہتے ہیں، عیسائی اکثر نام الزبتھ رکھتے ہیں۔ الزبتھ بیوی تھی سیدنا زکریا علیہ السلام کی، عمر تھی 98 سال، زکریا علیہ السلام کی عمر تھی 128 سال۔ انہوں نے اس وقت اولاد مانگی تھی اور پروردگار نے ان دونوں میاں بیوی کی درخواست پر ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، اور ابھی بیوی کے اوپر وہ آثار طے ہوئے تو اس وقت مریم صدیقہ کی ماں الشبہ کی بہن، یہ مریم صدیقہ کے ہاں بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، تو دونوں آپس میں قریبی رشتہ دار، یہ دونوں آسمان دوسرے آسمان پہ جا کے ملے اور استقبال کیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تشریف لائے۔ یہاں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پیٹ کمرے کے برابر پھیلا ہوا، اندر سانپ اور بچھو تیر رہے، اور سانپ اور بچھو کے ڈنگ سے اس کا پورا وجود لرز لرز جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ زہر ہر آن ہر پھیرتے ہیں، چہرے تک سیاہی آ جاتی ہے، پورا وجود پاؤں کے ناخن سے چوٹی تک کانپ جاتا ہے، اندر زہر آلود ہو چکا ہے اور سانپ اتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ آدمی وہاں ایک خون کی نہر ہے، اس کے اندر جا کے زہر کی وجہ سے جا کے گرتا ہے، خون اندر چلا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو مسلسل داخلی محاذ پر اس کو پریشان کر رہے ہیں اور خون کی نہر میں یہ بار بار گر رہا ہے اور غوطے کھا رہا ہے۔ کہا یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، جو لوگوں کو سود پہ مال دیا کرتا تھا یا لیا کرتا تھا۔ امت کو معراج نے بتلایا کہ دیکھو بھوکے مر جانا، سود نہ کھانا، سود کے خور کے پاس نہ جانا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی ہے، کہنے کہ جی میں نے ایک منت مانی تھی اور منت اب پوری نہیں ہوئی، میں کیا کروں؟ کہنے کہ پوری نہیں ہوئی تو مانی کیوں تھی؟ کہ جذبات میں مان بیٹھا تھا۔ کہ کیا منت مانی تھی؟ کہ منت یہ مانی تھی کہ اللہ مجھے بچہ دے۔ عرصہ ہوا شادی کے بعد اولاد کوئی نہیں ہوئی، پھر میں تھک گیا، ایک دن میں نے تنگ آ کے کہا یا اللہ گھر کے خالی در و دیوار ڈسنے کو آتے ہیں، مہربانی فرما مجھے کوئی بچہ دے، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں بیٹے کا پاخانہ کھا لوں گا۔ جذبات میں آ کے اجڑے ہوئے گھر میں ترسی ہوئی روح نے ایک بات کر لی، اگلے سال اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب بیٹا آ گیا ہے، اب بیٹا اپنی جگہ پیارا اور سب کچھ، لیکن وہ کام کرنے کو جی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ امام صاحب فرمان لے گئے بھائی وہی کام کر، کہ جی طبیعت نہیں آتی، کہ پھر اس سے مشکل کام کر لے، کہ جی وہ آسان کام کرنے کے لیے ممکن نہیں ہو رہا اور مشکل کام کیسے کروں؟ کہنے کہ پھر آپ بتا تو دیں۔ کہنے کہ اپنے حلال کی روزی سود خور کی دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھ کے کھا لے، یہ پاخانہ کھانے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ حلال اپنی روزی لے اور سود خور کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر۔ تو دوسرے آسمان پر معراج کا سبق، معراج کی رات منانے کی نہیں ہوتی، معراج تو ذمہ داری ڈالتا ہے، معراج تو طبیعت میں توڑ پھوڑ پیدا کرتا ہے، معراج تو اسوہ دیتا ہے، معراج تو امت کے لیے ہدایت کے نقوش پیدا کرتا ہے، معراج کی شب میں تو امت کے لیے نئے راستے کھلتے ہیں کہ دیکھو سود سے بچنا۔ کسی جرم پر پروردگار نے ہمیشہ کی جہنم کا نہیں کہا، دو جرم ایسے ہیں جس پر کہا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا بھی کرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا، ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے سود کھانا، کہ یہ دو جرم تو ایسے ہیں جو ان جرموں سے مرتکب ہو کے آیا میں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا۔ سود سے بچیں اور سود خوروں سے بچیں اور سود خوروں کی مذمت کریں، تاکہ یہ لوگوں کی کچن کو خوش کر دیتے ہیں، ان کے جسم کا خون نچوڑ لیتے ہیں اور ان کے اندر قسطوں میں موت بھر دیتے ہیں۔ تو پروردگار نے ان کا خون نچوڑنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں بچھو بھر دیے، ان کا خون کشید کرنے کی وجہ سے ان کو خون کی نہر میں ڈال دیا گیا، ان کے کچن کے اندر پریشانی کی وجہ سے پروردگار نے قسطوں کے اندر مار دیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے خوش ہو کے خوش آمدید کہا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لائے۔ تو ٹائم کیا بھائی؟ جماعت 9:15
جی مولانا اس مسجد میں 9 بجے ہوگی نا جہاں سے اذان ہے. اچھا اذان کا جہاں اذان کا جواب دیں.